سورہ نبا کی آیت نمبر 36 سے 40 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ جزاء من ربک عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا۔ ترجمہ، یہ بدلے کے طور پر تمہارے رب کی طرف سے نہایت کافی عطا ہے، وہ جو آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب ہے، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لوگ اس سے بات کرنے کا اختیار نہ رکھیں گے جس دن جبرائیل اور سب فرشتے صفے بنائے کھڑے ہوں گے، کوئی نہ بول سکے گا مگر وہی جسے رحمان نے اجازت دی ہو اور اس نے ٹھیک بات کہی ہو۔ وہ سچا دن ہے، اب جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ بنا لے۔ جزاء من ربک، بدلے کے طور پر تمہارے رب کی طرف سے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اطاعت گزار بندوں سے جو وعدہ فرمایا ہے، یہ اس وعدے کے مطابق تمہارے اعمال کے بدلے کے طور پر تمہارے رب عز و جل کی طرف سے نہایت کافی عطا ہے، اور تمہارا رب عز و جل وہ ہے جو آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب عز و جل ہے، اور وہ نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور جس دن حضرت جبرائیل علیہ السلام اور سب فرشتے صفے بنائے کھڑے ہوں گے تو اس دن لوگ اللہ تعالیٰ کے روب و جلال اور خوف کی وجہ سے اس سے مصیبت دور کرنے اور عذاب اٹھا دینے کی بات کرنے کا اختیار نہ رکھیں گے۔ البتہ جسے رحمان عز و جل نے کلام کرنے یا شفاعت کرنے کی اجازت دی ہو اور اس نے دنیا میں ٹھیک بات کہی ہو اور اسی کے مطابق عمل کیا ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کلام کر سکے گا۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ ٹھیک بات سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ مراد ہے۔ ذالک الیوم الحق، وہ سچا دن ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی قیامت کا واقع ہونا برحق ہے۔ اب جو چاہے نیک اعمال کر کے اپنے رب عز و جل کی طرف راہ بنا لے تاکہ اس دن میں عذاب سے محفوظ رہ سکے۔ اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا۔ ترجمہ، ہم تمہیں ایک قریب آئے ہوئے عذاب سے ڈرا چکے ہیں، جس دن آدمی وہ دیکھے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور کافر کہے گا اے کاش کہ میں کسی طرح مٹی ہو جاتا۔ انذرناکم عذابا قریبا، ہم تمہیں ایک قریب آئے ہوئے عذاب سے ڈرا چکے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، ارشاد فرمایا کہ اے کفار مکہ، ہم دنیا میں تمہیں اپنی آیات کے ذریعے قیامت کے دن کے عذاب سے ڈرا چکے ہیں جو کہ قریب آ گیا ہے، اور یہ عذاب اس دن ہوگا جس دن ہر شخص اپنے تمام اچھے برے اعمال اپنے نامہ اعمال میں لکھے ہوئے دیکھے گا، اور کافر کہے گا اے کاش کہ میں کسی طرح مٹی ہو جاتا تاکہ عذاب سے محفوظ رہتا۔ کافر یہ تمنا کب کرے گا؟ اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب جانوروں اور چوپایوں کو اٹھایا جائے گا اور انہیں ایک دوسرے سے بدلہ دلایا جائے گا، یہاں تک کہ اگر سینگ والے نے بے سینگ والے کو مارا ہوگا تو اسے بھی بدلہ دلایا جائے گا۔ اس کے بعد وہ سب خاک کر دیے جائیں گے۔ یہ دیکھ کر کافر تمنا کرے گا کہ کاش میں بھی ان کی طرح خاک کر دیا جاتا۔
بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ جب مومنین پر اللہ تعالیٰ انعام فرمائے گا تو ان انعامات کو دیکھ کر کافر تمنا کرے گا کہ کاش وہ دنیا میں خاک ہوتا، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے معاملے میں عاجزی اور تواضع کرنے والا ہوتا، متکبر اور سرکش نہ ہوتا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ کافر سے مراد ابلیس ہے، جس نے حضرت آدم علیہ السلام پہ اعتراض کیا تھا کہ وہ مٹی سے پیدا کیے گئے اور اپنے آگ سے پیدا کیے جانے پر فخر کیا تھا۔ جب وہ قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی ایماندار اولاد کے ثواب کو دیکھے گا اور اپنے آپ کو عذاب کی شدت میں مبتلا پائے گا تو کہے گا کاش میں مٹی ہوتا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی طرح مٹی سے پیدا کیا ہوا ہوتا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔